آج بھی ایک سوال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پچھلے جتنے بھی سوالات تھے ان سارے سوالات میں آج کا سوال انتہائی اہم اور قیمتی سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ دیندار کون ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ دیندار کون ہے۔ اب جتنا یہ سوال اہم اور قیمتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کا جواب اور زیادہ قیمتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ان حقائق پر ہم غور کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں نمازی پھر بھی بہت سارے مل جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے پھر بھی بہت سارے مل جاتے ہیں، صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنے ماحول پر، اپنے معاشرے پر، بلکہ اپنے آپ پر، اس وقت جو میں آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوں یا آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر انصاف کے تقاضے سے ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور ان حقائق کو سامنے رکھ کے ہم میں سے ہر بندہ اپنے معاملات پہ غور کرنے لگے تو الا ماشاءاللہ ہم میں سے دیندار بہت کم لوگ ہیں۔ ایک تو ہمارے معاشرے کی تقسیم دیکھیں، وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کافی لوگ پھر سوالات بھی کرتے ہیں۔ کسی بندے نے کچھ دن پہلے سوال کیا کہ آج کل دین ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ سائنس ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، سارے شعبہ جات ترقی کر رہے ہیں، دین ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ اس بندے کا بڑا بہترین سوال تھا، دین تب ترقی کرے گا جب ہم دیندار بنیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ہم کہاں دیندار ہیں؟ معاشرے کے جو 100% لوگ ہیں ان میں سے 90% لوگوں نے تو ویسے ہی دل سے دین سے اپنا تعلق توڑ دیا ہے۔ کہاں بھی چلے جائیں، اگر 500 کی آبادی ہے، 500 بندے رہتے ہیں، آپ مسجد میں آئیں نماز کے لیے تو بمشکل آپ کو 50 بندے نظر آئیں گے۔ 100 میں سے 90% تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین سے تعلق ختم کر دیا۔ باقی رہے ہر آبادی میں 10% بندے۔ ان 10% بندوں نے بھی یہ سوچ رکھی ہے کہ دین سے وہ ذوق، وہ شوق، وہ شغف، وہ گہرا تعلق وہ سمجھتے ہمیں نہیں رکھنا، یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے۔ پھر وہ 10 میں سے بھی 9 الگ کر دیں، اب آتے ہیں اکیلے مولوی صاحب کے پاس۔ اور آج جو ہمارے مولویوں کے اندر، ہم مولویوں کے اندر جو دینداری ہے، اللہ پاک امان میں رکھے، یہ اللہ کے احسانات ہیں کہ رب پاک نے ہمارے عیوب دنیا کے سامنے عام نہیں کیے، وگرنہ ہم جو حقیقت میں دلوں کے طبیب ہیں، ہم لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جب آپ ہمارے حقائق اور ہمارے معاملات اگر بس اللہ ہی ڈھانپے رکھے۔ اب اس چیز پر غور کریں کہ معاشرے کے 100% لوگ تھے، دینداری آگے 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 کہیں نظر نہیں آتی۔ اور سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے، سب کچھ نماز نہیں ہوتی، سب کچھ روزہ نہیں ہوتا، سب کچھ دین، دعوت، یہ چیز اصل دینداری۔ میں آپ کو شروع میں بھی کہہ چکا، جب حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ ہم میں سے دیندار کون ہے، اللہ پاک نے سورہ فرقان کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ قرآن ایک ترازو ہے، دیندار اور بے دین بندے میں فرق کرنے والا کلام اللہ ہے۔ حدیث کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، باب یہ چپٹر الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم اسلام کے بارے میں فرمایا گیا، ھذا فرق بین الناس، یہ ذات ہے لوگوں کے بیچ میں تفریق کرنے والی کہ دیندار کون ہے اور بے دین کون ہے۔ جب ان دونوں مقدس اللہ کے کلام، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کو سامنے رکھتے ہیں تو اللہ پاک نے دیندار بندوں کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ اور یقین جانیں، میں اپنی مثال دوں، آپ تو مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، بہتر ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں۔ ہم جب ان حقیقتوں پہ غور کرتے ہیں، دینداری کی ایک چیز بھی ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین جو مومنوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں ارشاد فرمایا کہ مومن کا سب سے بڑا تعلق، سب سے بڑا گہرا تعلق جو مومن ہوتا ہے اس کا کس سے ہوتا ہے؟
اللہ رب العالمین کے ساتھ. اور فرمایا عملی زندگی، اگر اس چیز کی عملی زندگی چاہیے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا محمد کریم علیہ السلام کو اس کی عملی صورت دیکھ لے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا کہ محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب کو دیکھ لے کہ دینداروں کا سب سے بڑا مضبوط تعلق جو ان کا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ. جب ان ذاتوں کی طرف بڑھتے گئے، مجھے آپ بتائیں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، زندگی دین کو سن کے پڑھ کے گزری گئی، یہ بال سفیدی کی طرف یا سفید ہو چکے ہیں یا سفید ہونے کے قریب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کی ذات سے تعلق کا 24 گھنٹوں میں کوئی ایک ایسا لمحہ آپ بتا سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی ذات سے تعلق توڑا ہو؟ دن کو دیکھیں، رات کو دیکھیں. رات کو جب آنکھ کھلتی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. حدیث کی کتاب سنن کبریٰ نسائی کے اندر کتاب النعوت کے اندر امام صباب کے ہم کرتے العلی الغفار اما شاہ سے حدیث لاتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام جب رات کو آنکھ کھلتی ہے، آنکھ بھی نہیں کھلتی، صرف کروٹ بدلتے ہیں. سیدہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام پڑھ رہے ہوتے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. جو ذات میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے مثالی ہے. تعلق اللہ کی ذات سے کس طرح ہے؟ بستر پر آرامی ہیں، ایک سائیڈ تھک گئی، دوسری سائیڈ کروٹ بدلتے ہیں. سیدہ فرماتی ہیں اس وقت بھی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے، اور کسی وقت بھی آنکھ کھل جائے. حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الدعا کے اندر ایک باب ہے، باب ما یدعو اذا انتبہ من اللیل. امام صاحب حدیث لاتے ہیں نبوی تعلیم میں جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جب صبح کو اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا، یہ دعا پڑھ کے اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اٹھ کے جب آسمان کی طرف نظر پڑتی ہے اس وقت اللہ کے قرآن کی آیات پڑھتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض. اور نیند سے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ کے ذکر اذکار کر کے پھر سوتے ہیں. پھر جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں حدیث کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں جب اٹھتے ہیں پھر اللہ کا ذکر ہے. فجر کی نماز کے لیے اٹھے، 2 رکعت سنتیں پڑھی، لیٹے، پھر زبان پر اللہ کا ذکر ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد تعلیم کیا دیتے ہیں؟ جب تک صلاۃ الضحیٰ کا نماز چاش کا وقت نہ ہو جائے مصلی پہ بیٹھے رہو، اللہ کی یاد میں لگے رہو. اور جب وہاں سے اٹھتے ہیں بازاروں کا، مسجد کا، دیگر معاملات کا جہاں کا موازنہ کریں. سوچنے کی بات ہے، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، عقل اللہ پاک نے سب کو دی ہے. مجھے آپ بتلائیں کہ 24 گھنٹوں میں ایسا ہے کوئی لمحہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی ذات کو بھلایا ہو؟ ایسا تعلق ہے کہ ہر جگہ پر قائم ہے. آج وہ تعلق ہمارے اندر کہاں گئے؟ ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو دین نے ایک ترازو قائم کی ہے اس ترازو میں جب ہم اپنے ایمان کا، اپنے دین کا وزن کرتے ہیں کہاں ہمارے اندر دینداری ہے؟ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں مومنین اور دیندار لوگوں کی نشانی بیان فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ لوگوں میں سے دیندار بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ محبت اپنے حقیقی خالق سے کرتا ہے. مجھے بتاؤ یہ کہاں کی آیت ہے؟ کلام اللہ کی ہے نا، تو اللہ کے کلام میں شک کیا جا سکتا ہے؟ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، خبردار اس کتاب کی کسی بات میں شک نہیں کیا جا سکتا، اس میں جو کچھ ذکر ہے وہ اللہ کی طرف سے حق ہے. جب یہ کلام حق ہے، وہ حق والا کلام دیندار لوگوں کی نشانی کیا بتلاتا ہے؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ میں سے دیندار وہ ہیں جن کی سب سے زیادہ محبت، اولاد بھی بعد میں، بیوی بھی بعد میں، بیٹے بھی بعد میں، بیٹیاں بھی بعد میں، تجارت بھی بعد میں، دکان بھی بعد میں، دوست بھی بعد میں، سارے معاملات، کھانا بھی بعد میں، پینا بھی بعد میں، ضروریات زندگی کے تمام تر معاملات بعد میں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ میں سے دیندار وہ ہے جس کی سب سے زیادہ محبت ہے اپنے حقیقی خالق و مالک سے. اب دل سے سوچنے کی بات ہے، دماغ سے تو ہم سوچتے ہیں، اب دل سے سوچنے کی بات ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو اس آیت پر پورا اترتا ہے؟ الا من رحم ربی، ہم میں سے کوئی پورا نہیں اترتا. اگر ان چیزوں کو سامنے رکھے تو ہم میں سے دیندار کون ہے؟ فرمایا کہ دیندار جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک نے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا.
آپ میں سے دیندار منزل کو پانے والے، اپنی زندگی کا مقصد حیات پانے والے، فرمایا کہ وہ ہیں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو ہر وقت ہر گھڑی صبح شام رات دن اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ پاک کن عملوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ پاک کن کاموں سے راضی ہوتا ہے؟ فرمایا کہ تم میں سے دیندار وہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھ لیں، حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد ہے، کتاب الدعا، کتاب الدعوات، امام صاحب کام کرتے ہیں، ما تعوذ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ فرماتی ہے کہ رات کا وقت ہے اور تہجد کی نماز کا ٹائم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج میرے حجرے میں آئے ہوئے تھے، آج میرے ہاں باری تھی آرام کرنے کی۔ فرماتی ہیں کہ رات کا پچھلا حصہ تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر کی طرف ہاتھ مارا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آج بستر سے غائب تھے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں تلاش کرنے لگی، بستر پر نظر نہیں آئے۔ غربت کا زمانہ تھا، مسکینی کا زمانہ تھا، سادگی کا زمانہ تھا، گھر میں بتی بھی نہیں تھی، کوئی آگ جلتی اس آگ سے گھر میں روشنی ہوتی، آج یہ چیز بھی نہیں تھی۔ فرماتی ہے میں گھر میں جہاں پہ بستر پہ آرامی تھی وہاں سے نیچے اتری، میں نے اپنے حجرے میں اس طرح ہاتھ گھما کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا شروع کیا۔ فرماتی ہے کہ میں تلاش کرتے کرتے ایسے ہاتھ مارتے مارتے آئی، اچانک میرے ہاتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کو لگے، دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں پاؤں زمین پر گئے، دونوں انگوٹھے زمین پر گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں پڑے ہوئے ہیں لیکن دعا مانگتے ہیں۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، یہ چیزیں زندگیوں میں اختیار کرنے کی ہے۔ آج دعا مانگتے ہیں، دعا میں کیا مانگنا چاہیے؟ انسان کا عقل اور علم تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو وہ نبی ہے کہ جس کے گھر میں 3 مہینوں تک چولہا نہیں جلتا، یہ اللہ سے رزق سا سوال کرتے ہوں گے۔ آج نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، گھر میں اتنا تیل نہیں کہ بتی جلائیں، اس نبی کو تو تیل مانگنا چاہیے۔ اس نبی کے کپڑوں پر نظر پڑتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے، آج تو ان چیزوں کا سوال کرنا چاہیے۔ جنگ احزاب گزری ہے، اور اس جنگ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، یہ نبی تو اپنے ان معاملات کا سوال کریں گے۔ بیٹی سامنے آئی ہے فاطمہ، ابا جان گھر میں کئی دن گزر گئے، گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ ہو تو ہمیں مہیا فرما دیں۔ فرمایا میرے پاس نہیں ہے، جاؤ مدینہ کے فلاں کسائی کے پاس جاؤ، میرے نام بولو، وہ آپ کو کچھ دے دے گا، پھر اس کے معاملات میں کلیئر کر دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی غربت دیکھ لیں، سادگی دیکھ لیں، مسکینی دیکھ لیں، دنیا کے معاملات میں غور کریں، کوئی ایسی نعمت نہیں، سادہ سا زندگی ہے، لیکن سجدے میں پڑے ہوئے مانگتے کیا ہیں؟ یہ مانگنے کی چیزیں ہیں، یہ قرآنی آیات کی تفسیر ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہے میں کلمات پر غور کرتی ہوں، نبی کریم علیہ السلام اس رات کے آخری حصے میں جو دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے میرے اللہ میں اس وقت اٹھ کر تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں کہ مجھ سے راضی ہو جا، میں تیری رضا کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے اپنے غیظ و غضب سے امان میں رکھی ہو۔ یہ ہمارے سردار تھے جس کے گھر میں کچھ نہیں تھا، ہر قسم کی مشکلات پریشانیاں سامنے تھی، لیکن راتوں کو اٹھ کر اور رات کے آخری حصوں میں اٹھ کر اللہ رب العزت کے در پر یہ سوال کرتے، اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا طالب ہوں، اللہ میں تجھ سے تیرے غضب کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دینداری، آج ہم نے اللہ کی رضا کو کیا تلاش کیا ہے، کہاں مانگا ہے؟ فرمایا کہ دینداری اس نبی کی زندگی کو کہتے ہیں، آپ کے اصحاب کی زندگی کو کہتے ہیں۔ دیکھیے غور کریں، فرمایا کہ دیندار یہ لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا دیندار لوگوں کی نشانی، فرمایا کہ فاللہ احق ان تخشاہ ان کنتم مؤمنین۔ ان آیتوں کو ہم سنتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں کہ نہیں ہو۔ میں اور آپ ان چیزوں سے آج واقف کار ہو رہے ہیں، ہم سالوں سے واقف ہیں، یہ ساری چیزیں ہم سنتے، لیکن بڑے ظلم کی بات یہ ہے کہ کبھی بھی ہم یہ چیزیں سنانے کے بعد اپنے معاملات کی طرف غور نہیں کرتے۔ آج تو ایسا ایک ٹریڈ چل چکا ہے، 24 گھنٹے ہم مسلمانوں کی سوچ فکر صرف دوسروں کے عیوب اچھالنا، 2 نہیں 4 آنکھوں کے ساتھ ان کی طرف دیکھنا۔ ہماری مجلسیں دیکھ رہے ہیں، ہماری محفلیں دیکھ لیں، وہ مجلس ہی نہیں جس مجلس میں غیبت نہ ہو، وہ محفل ہی نہیں جہاں پہ جھوٹ نہ ہو، وہ لین دین ہی نہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو، وہ زبان ہی نہیں جہاں پہ وعدے کی مخالفت نہ ہو۔
ہم تو لگے ہوئے ان کاموں میں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم جس راستے پہ چل لگے ہیں کہ اسی راستے پہ چل کے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہی راستہ دینداروں کا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا کیا یہی راستہ ہے کہ جس کی منزل جنت ہے؟ موت، قبر، قیامت، ان سارے مراحل کی عظمتوں کے لیے کون سا راستہ مطلوب ہے اور ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ فرمایا کہ دیندار تو وہ ہوتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں فَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَاهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا دیندار تو وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ڈرتے ہیں کس سے؟ اللہ رب العالمین کی ذات سے۔ ہم سارے دیندار ہیں، میں بھی یہ سمجھوں گا، آپ بھی یہ سمجھیں گے، لیکن ہمارے دلوں میں آج یہ ڈر موجود ہے۔ ڈر تو تھا ان اصحاب رسول کے اندر، حدیث کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، اصحاب رسول تو بعد میں آتے ہیں، خود اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات، المعجم الاوسط پڑھ کر دیکھیں، حدیث کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بال آئے گے۔ جو چیز ذکر کرتا ہوں یہ میں بھی سمجھتا ہوں یہ میرے بھی لمحے گے، اور آپ بھی ایک ایک چیز کے ساتھ جب اپنے ذہن پہ زور دیں گے آپ بھی یہ سمجھیں گے مولوی صاحب نے نئی بات تو کوئی نہیں کی، یہ تو وہی بات ہے جو ہم نے سنی ہوئی ہے، میں نے بھی سنی ہوئی ہے، آپ نے بھی سنی ہوئی ہے، میں نے بھی سنائی ہوئی ہے، آپ نے بھی سنائی ہوئی ہے۔ لیکن ظلم اسے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ چیزیں عمل کرنے کے لیے ہیں، یہ چیزیں اٹھا کے اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے حبیب علیہ السلام سے قد شبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب آپ تو اب بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں میرے صحابی میں بوڑھا نہیں ہوا، شیبتنی ہود و اخواتھا، جب سے یہ سورہ ہود اتری ہے اور اس سے یہ صورتیں اتری ہیں جنہوں نے جو قہر الہی، غضب الہی کا تذکرہ کیا ہے، سن سن کے مجھ محمد کریم علیہ السلام کے ڈر کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے۔ یہ ہمارے سردار کی دینداری تھی، یہ ہمارے امام کی دینداری تھی، یہ اس ہستی کی دینداری تھی جس کے لیے ہمیں کہا گیا کہ آپ اسی کے راستے پہ چل کر دیندار بن سکتے ہو۔ ہم میں سے کون چلا اس راستے پر؟ پھر صحابہ کرام کے پاس آئے جنہوں نے اپنے مربی و محسن سے سبق پڑھا تھا، وہ کیسے دیندار بنے۔ حدیث کی کتاب سنن نسائی کے اندر، کتاب الجنائز کے اندر قبر کے عذاب کا تذکرہ پڑھ کر دیکھیں۔ سید آسمہ فرماتی ہم مسجد میں بیٹھے تھے لیکن ہم تھوڑے دور تھے، نبی کریم علیہ السلام سامنے خطبہ دے رہے تھے، آپ درس ارشاد فرما رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ مجلس چلتی رہی، اچانک ایسا سما پیدا ہوا، اچانک ایسا ماحول پیدا ہوا، جو سامنے بیٹھے ہوئے اصحاب تھے، سامنے بیٹھے ہوئے جو صحابہ کرام تھے، وہ اس قدر زور سے، اس قدر دھاڑے مار کر رونے لگے۔ حالت بینی و بینہم ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ سن رہے تھے اس کا آواز ہم نہیں سن رہے تھے۔ آگے سے جو مرد اس قدر رو رہے تھے ان کے رونے کی آواز اس قدر بلند ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام کے خطبے کا آواز ہم تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ ہم خاموش بیٹھی ہیں، خطبہ چل رہا ہے لیکن یہ رونے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مجلس اختتام تک پہنچی، ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ آخر میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرما رہے تھے۔ جب مجلس اختتام پذیر ہوئی ہم اپنے گھروں کو گئے، ہم نے اپنے مردوں سے پوچھا کہ بتاؤ آج کیا بات تھی، آج آپ نے کیا ایسا سنا؟ نبی کریم علیہ السلام نے آج آپ کو آخر کون سی ایسی بات سنائی کہ آپ اس قدر رونے لگے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آج اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے قبر کے عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ اس قبر کے عذاب کا تذکرہ سن کے بدر کے غازی، خندق کے غازی، حنین کے غازی، تبوک کے غازی، وہ جو اپنا تن من دھن لے کے ہر پل اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے ترستے تھے، جن کے زبانوں پر یہ دعائیں ہوتی تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، مولا کریم ہمیں شہادت دیتے، یہ جان ہم سے لے لے، ہمیں اس کے نتیجے میں اپنی رضا دے دے۔ وہ لوگ جو دشمن تیر مارتے، جسموں پر تیر لگتے، ان زخمی جسموں کے ساتھ بھی کھڑے ہو کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ لوگ جن کو کہا جاتا تھا لے کر آؤ، جب لے کر آ کے سامان سامنے رکھتے، پوچھا جاتا ہاں گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیتے ہیں کچھ نہیں چھوڑا، گھر میں اللہ کا نام چھوڑا، اللہ کے رسول کا نام چھوڑا۔ وہ لوگ اگر نبی کریم علیہ السلام پر دشمن حملہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ قطاروں کی قطاریں اللہ کے حبیب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دشمن تیر مارتا ہے، ایک صحابی نے اپنا سامنا اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کیا، تیر لگنے سے زمین پر گرتا ہے، دوسرا بندہ اس کی جگہ سنبھالتا ہے، وہ زمین پر گرتا ہے، تیسرے نے اس کی پوزیشن سنبھالی، دشمن نے اس پر تیر چلایا، وہ شہید ہو کر زمین پر گرتا ہے۔ ایسی مثالیں
ایسی مثالیں کہ شاید ہی تاریخ میں ملتی ہوں، اتنے بڑے عابد، اتنے بڑے زاہد، اتنے بڑے نیک صالح انسان کہ رات کی تاریکیوں میں اگر عرب کی خوبصورت عورتیں ان کو برائیوں کی طرف دعوت دیتی ہیں، ڈر کے مارے بھاگتے ہیں، زبانوں سے کلمات نکلتے ہیں، انی اخاف اللہ۔ اس رات کی تاریکی میں اے خاتون، میں تیری بات مان کے چند منٹوں کا مزہ تو لے لوں، لیکن میں اپنے رب کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ ایسے عظیم لوگ ہیں، لیکن آج اس قدر دھاڑے مار کر روتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی باتیں سن کر اتنے خائف ہیں۔ اللہ پاک فرماتے دیندار تو یہ ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ حقیقتیں ہیں، جتنے میں نے آپ کو سامنے واقعات پیش کی ہیں، کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، یہ سبق ہیں۔ یہ میرے لیے بھی سبق ہیں، یہ آپ کے لیے بھی سبق ہیں۔ ہم پتہ نہیں کس ماحول میں رہتے ہیں، ہماری عقل مندی پتہ نہیں کیا ہے، ہم کس چیز کو عقل مندی سمجھتے ہیں، کس چیز کو حکمت سمجھتے ہیں، کس چیز کو دانائی سمجھتے ہیں۔ یہ ہے دینداری۔ تو اللہ پاک کی نظر ہمارے ان چیزوں پر ہے۔ فرمایا کہ اسے دینداری کہتے ہیں، دل میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہو جو کسی جگہ پر بھی جا کے ٹوٹے نہ، مالک سے اتنی محبت ہو کہ اس محبت سے کوئی محبت عبور نہ کر جائے، اللہ رب العالمین کی رضا کا اتنا بڑا جذبہ ہو، کسی موڑ پر بھی آپ اس جذبے کو لمحے بھر کے لیے چھوڑے نہ۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کا اتنا ڈر اور خوف ہو، جیسے کہتے ہیں یہ کام کروں گا ابا روٹھ جائے گا، یہ کام کروں گا امی روٹھ جائے گی، یہ کہوں گا تو شاید بیوی روٹھ جائے گی۔ فرمایا ان سب سے بڑھ کر جو عظیم ذات کے کبھی اس کے روٹھ جانے کی فکر نہیں کی، اس کے روٹھ جانے کی فکر کی جائے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کی ہیں، یہ باتیں مجھے اور آپ کو آج کے سوال کا یہ جواب دیتی ہیں کہ میں اور آپ ہم نمازی تو ضرور گئے، شاید حاجی بھی ہوں، غازی بھی ہوں، شاید تلاوت کرنے والے قاری بھی ہوں، شاید ذکر کرنے والے ذاکر بھی ہوں، عبادت کرنے والے عابد بھی ہوں، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ سے ڈر کر اگر فیصلہ کیا جائے، ہم ابھی تک دیندار نہیں بن سکے۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو تلقین کرتی ہیں، دیندار بننے کی کوشش کریں۔ اللہ کو وہ بندے محبوب ہیں جو اس کے نبی کے نقش قدم پر چل کر دیندار بنے، جو اس کے نبی کے اصحاب کے نقش قدم پر چل کر دیندار بنتے ہیں۔ تو آئیے ان ساری چیزوں کو محض رسمی طور تک نہ میں سنانے کے حد تک محدود رہوں، نہ آپ رسمی حد تک سننے کے حد تک محدود رہیں، بلکہ ان چیزوں کو ہم اختیار کر کے اپنے حقیقی خالق و مالک کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ کیا پتہ کہ کل کا سورج طلوع ہو اور ہمیں دیکھنے کا موقع نہ ملے، ہم اگلی منزل کے متلاشی اور مسافر بن نکلے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔